السلام علیکم جی. ابھی کچھ دیر پہلے مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی باہر کھڑے ہو کے. وہ پریس کانفرنس ایمرجنسی میں تھی کہ ان کو کہیں پہ سکون سے بیٹھ کے یہ بات کرنے کا موقع بھی نہیں مل سکا, اور انہوں نے کراچی جانے کا جو اپنا پروگرام تھا, اپنا ارادہ جو تھا, وہ ملتوی کر دیا. یاد رہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کراچی جانا تھا, 3 روز کا ان کا دورہ تھا. ہفتے کے دن شام کو انہوں نے پہنچنا تھا, اتوار کو جلسے سے خطاب کرنا تھا, اور پیر کو 1-2 کارنر میٹنگیں ناشتے واشتے کر کے تو انہوں نے واپس لوٹ آنا تھا. اور یوں مفتاح اسماعیل صاحب جو تھے ان کی الیکشن کمپین ہو جاتی. میں نے جو گزشتہ ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی یا معاہدے کے تحت کراچی سے اپنے آپ کو دور رکھتی رہی ہے ماضی کے اندر. اسے مواقع بھی ملے تو اس نے مقامی طور پہ دستیاب جو لوٹا جات تھے یا جو 2 نمبر لوگ تھے ان کے اوپر رلائی کر کے کراچی کو مینج کرنا ضروری خیال کیا, اور انہوں نے اپنی وہاں پہ جینون جو روٹس ہیں وہ اسٹیبلش کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. دیکھیے, جیسا کہ کراچی کے اندر پارٹیز نے اپنا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہ جو نان سندھی ہیں ان کو بھی پارٹی کے اندر اکوموڈیٹ کرتی ہیں, اور جو سندھی ہیں ان کو بھی پارٹی میں اکوموڈیٹ کرتی ہیں. یوں پارٹی کو ایک گلدستہ بنا کے لے کے چلتے ہیں. پی ایم ایل این جو ہے وہ واحد پارٹی ہے کہ جس نے اس کے اندر کراچی کے اندر, کراچی سے ظاہر پورا سندھ کنٹرول ہونا ہوتا ہے نا جی, تو کراچی کے اندر جو اپنا سسٹم بنایا اس کے اندر جو ہے سندھیوں کو نمائندگی نہیں دی, اور سندھیوں کے نام پہ جن کو نمائندگی دی وہ وہاں پہ جا کے یا تو پنجابی آباد گار ہیں یا پختون آباد گار ہیں. تو اس وجہ سے ان کی وہ والی اپیل ایز اے سیریس پولیٹیکل پارٹی جو سندھ کی سیاست کے اندر اپنا حصہ وصول کرنے کے اوپر یقین رکھتی ہے, اس کے طور پہ اسٹیبلش نہیں ہو پائی, اور یہ آج کی بات نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہوتی ہے جلا وطنی سے مشرف کے دور میں, اور اس واپسی کے بعد بہت ساری چیزیں وہ آبزرو کرتے ہیں کہ جیسے وہ 2012 تک سیاست میں ایکٹیو نہیں ہوتے کیونکہ وہ معاہدہ تھا نا مشرف کے ساتھ ہے, ہاں وہ اس میں ایکٹیو نہیں ہوتے, اور جیسے ہی وہ معاہدے کی مدت ختم ہوتی ہے تو وہ پھر ایکٹیو ہوتے ہیں. چونکہ وہ پرائم منسٹرشپ کے امیدوار نہیں تھے تو اگرچہ وہ کاغذات نامزدگی داخل کرنے سے 48 گھنٹے پہلے پاکستان میں آ چکے تھے 2008 والے الیکشن سے پہلے, لیکن وہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ داخل نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ان کہیں بھی رہنے دیا کریں, لیکن بہرحال جو ہے وہ تاریخ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کو پوری ایمانداری کے ساتھ بیان کیا جائے. میرے پاس کوئی اطلاع تو نہیں ہے, لیکن وہاں کے لوگوں سے یا مختلف احباب سے جو دلچسپ بحثیں ہوئی ہیں ان کے بعد میں ایسے نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ قوتیں جو پاکستان کے اندر سیاست کرنے یا نہ کرنے کا اجازت دیتی ہیں یا حق رکھتی ہیں, وہ قوتیں جو کہ بغیر کسی وجہ کے پھانسی لٹکا سکتی ہیں, اب اپروور پھانسی, اور وہ بھی وعدہ معاف گواہ کے اوپر دنیا کی جوڈیشل تاریخ میں کبھی ہوا ہے, لیکن بھٹو صاحب کو پھانسی لگی. وہ قوتیں جو نیچے بیٹھے ہوئے جہاز اغوا کرنے کا الزام لگا کے آپ کو 34 سال یا 24 سال قید بھی دے سکتے ہیں, اور پھر ون فائن مارننگ ایک معاہدہ کر کے بریگیڈیئر نیاز کے ذریعے آپ کو جلا وطن بھی کر سکتے ہیں, سرور پیلس میں بھی محدود کر سکتے ہیں, وہ قوتیں. پھر پیچھے اسد درانی جیسے چمونے کو, چماٹ کو, ایجنٹ کو بھی بھجوا سکتے ہیں جو وہاں پہ کئی دہائیوں سے مقیم پاکستانی محب وطن پاکستانیوں کے اوپر الزام لگاتا جائے کہ ڈیڈی بہو, اور وہ بہو جو ہے نا وہ ان کو اٹھا کے واپس بھیجا جائے کہ یہ جناب نواز شریف کے سپورٹر ہیں. یہ اسد درانی جو ہے یہ بہت غلیظ آدمی ہے یار, چھوڑیں اس بات کو. یہ مشرف کا امبیسڈر تھا نا اس وقت جب وہ تھے نگران امبیسڈر, نگران جج جو ہوتے ہیں ہاں اسی طرح نگران امبیسڈر کے طور پہ گیا تھا. بہت گندا اور غلیظ آدمی ہے, چھوڑیں اس بات کو.
جو پیسے کے لیے، جس نے دیکھا کہ چونکہ صلح ہونے لگی ہے تو میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، انہیں کتاباں لکھ ماری رات ایجنٹ نہ ڈال کے، ٹھیک ہے. اب ایک نورا کشتی کر رہا ہے اپنے ادارے کے ساتھ، نہ میرا نام ڈال دو، میرا نام نکال دو، میں باہر جاؤں گا، میں انڈیپینڈنٹ ہوں. ماما سانو پتا تسی کنے کے انڈیپینڈنٹ ہو جناب، کنے کے انڈیپینڈنٹ. چھوڑیں اس بات. مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب کی وہ والی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پھر راستے میں آ گئی ہے. یہ ایک پہلو ہے گفتگو کا کہ یہ ان کی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پی ایم ایل این کو یہ ہزارہ کے علاوہ کسی اور جگہ پہ کے پی کے میں نہیں لے کے جائیں گے، اور سندھ میں تو بالکل ہی انٹر نہیں ہوں گے، اور بلوچستان میں اچکزئی جیسے جو چار لوگوں کے اوپر اعتبار کر کے اور ان کے ذریعے کریں گے. یہ بلکہ میرا خیال ہے میاں صاحب کا بس نہیں چلتا، یہ تو کھانے وال سے بھی ادھر ادھر لکیر مار دیں کہ یار کھانے وال سے پرلی طرف جو ہے نا وہ آپ رکھ لیں، یہ ساؤتھ پنجاب بنا لیں، ادھر والا پنجاب بھی ٹھیک ہے. مطلب جتنا دیکھیں مریم نواز شریف ذاتی طور پہ نہ جاتی، وہ ورچولی بھی خطاب کر سکتی تھی، وہاں پہ کوئی جلسہ ولسہ اکٹھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ جلسہ نہیں کر سکتے، آپ کہتے ہیں ہم کراچی کی اس کانسٹیٹوئنسی میں 16 جگہ کے اوپر کارنر میٹنگ کریں گے جس کے اندر 100 50 200 آدمی جمع ہوں گے، اور وہاں پہ ہم جو ہے ایک میسج دینا ہے نا، آپ کی قیادت آپ کے ساتھ ہے. لیکن یہ ایک نقطہ نظر میں بیان کر رہا ہوں، ابھی میں نے دوسرے نقطہ نظر کی دھیان آنا ہے. لیکن جیسے ہی چچا رہا ہو کے باہر لائے، وہ افاقی چچا جو کہ مفاہمت کے دیوتا ہیں، وہ افاقی چچا جو ہیں وہ جیسے ہی باہر آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو مریم کا کراچی کا دورہ جو ہے وہ ملتوی ہو جاتا ہے. یہ سائنس ہے؟ آپ مجھے بتائیے یہ کوئی سائنس ہے؟ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ٹھیک ہے، وہ تو پھر بہت کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کل کو آپ گھر سے یہ کہنے سے انکار کر دیں کہ دیکھیں جی انہوں نے کرونا کے کور کے اندر فوج ہمارے گھر کے ارد گرد لگا دی ہے تو ہم باہر نہیں نکلیں گے، تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا. ایک عجیب و غریب سی ایکویشن آتی ہے. پہلی صورتحال تو یہ بنتی ہے، ٹھیک ہے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ جناب مطلب پہلی صورتحال وہ ہے کہ وہ ان کو کراچی والوں جو ہے نا وہ اپنی جنگ آپ لڑیں. پی ایم ایل این کی جو سینٹرل قیادت ہے وہ اپنی کسی خفیہ یا غیر خفیہ انڈرسٹینڈنگ یا معاہدے کے باعث ان کی مدد کو نہیں آ سکتی. ایک تو یہ بات ہوگی. اچھا، دوسری صورتحال یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کو اور اس کی قیادت کو، اور قیادت پی ایم ایل این کی اس وقت کر رہے ہیں جناب شہباز شریف صاحب. اور شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ ایک گو ہیڈ ملا ہے بڑے بھائین کی طرف سے کہ آپ جو ہے اگر تم ٹھیک ہے تم سلو کی سیاست کرتے ہو تو پی ڈی ایم میں ہمارے دوسرے پارٹنر ہیں وہ بھی تو یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے تم دور بھاگتے ہو اور اکیلے رہ کے جو ہے تو تم سلو صفائی کی اور آفاقی قسم کی جو ہے وہ مطلب خوشامد کی سیاست کرتے ہو، تو پھر ان کو بھی ساتھ لے لو. اور وہ تم سے زیادہ عقل مند اور ویل کنیکٹڈ ہیں. انہوں نے دیکھو نا اپنا کوئی دال دلیا کر لیا نا سینٹ کے اندر، اگر چیئرمین نہیں لا سکے تو ڈپٹی چیئرمین لے آئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کو بھی جتا لیا. تو تم نے اگر سیاست کرنی ہے تو پھر ان کو بھی ساتھ لے لو یا ان کے ساتھ مل جاؤ. یہ ایک دوسرا آپشن ہے. تو اس دوسرے آپشن کے لیے بھی پیپلز پارٹی کو راضی کرنا ضروری ہے، اور پیپلز پارٹی کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ مفتاح اسماعیل کو ساتھ وہی کیا جائے، ٹھیک ہے، جو اہل کوفہ نے امام کے ساتھ کیا تھا، ہے دعوت دے کے اور میدان میں بلا کے، اور بعد میں کہا جائے کہ دل تو ہمارے آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں جو ہیں وہ نہیں اٹھ سکتی ہیں آپ کی حمایت میں، ٹھیک ہے. تو یہی مفتاح اسماعیل سے ساتھ کر دیا جائے اور یوں پیپلز پارٹی کو ون کر لیا جائے. ویسے پیپلز پارٹی ون ہونے والی نہیں ہے، جس نے بھی یہ سوچا ہے، میں تو اس پراپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، لیکن ون کر لیا جائے یہ دوسری پراپوزیشن ہے. اور یوں جو ہیں زرداری صاحب کو گھسیٹنے کا جو شوق ہے شہباز شریف صاحب وہ پورا کر لیں. لیکن یہ پراپوزیشن دوسرے والی میرے دماغ میں فٹ نہیں ہوتی، کیونکہ زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر کوئی ورکنگ ریلیشن قائم کرنے کی بات کرتا ہے پی ایم ایل این کے اندر تو وہ نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی ہیں. اور جو زرداری صاحب کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں اور ان کا جو لاشیں ہیں اور لاش سڑکوں پہ گھسیٹوں گا والی وہ اپنے حضرت قبلہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ تھا. تو شہباز شریف صاحب تو ہیں، وہ زرداری صاحب سے کیسے صلح کر سکتے ہیں؟
اچھا زرداری صاحب سے صلح نہیں کر سکتے تو پھر زرداری صاحب کا طریقے سیاست کیسے اپنا سکتے ہیں؟ افاقی صلح کل والا، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اپنا سکتے ہیں تو پھر دونوں سودے جو ہیں وہ دو مختلف دکانوں پہ بک رہے ہوں گے، تو پارٹی کا مطلب اپنا آپشن ہے نا، ٹھیک ہے نا، پارٹی کا اپنا آپشن ہے یا وہ گاہک کا اپنا آپشن ہے کہ وہ کس دکان سے خریدے. پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ایکسکلوسیو سودا جو ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جناب امرتسری لڈو جڑے نے وہ صرف بیڈن روڈ تے مل سکتے ہیں، امرتسری سویٹس سے مل سکتے ہیں، موتی چور، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نا، ٹھیک ہے. بس یہ ایک مخمصہ ہے. اور دیکھیے اب اس مخمصے سے پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنی پالیسی واضح کر کے کیسے نکالتی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اور اس کے یہ جو کہ ڈرائیونگ سے، اور اس کے اندر انہوں نے واضح کیا ہے کہ پی ڈی ایم جانے اور چاچا جی جانے جو کہ پی ایم ایل این کے سربراہ ہیں، مینوں کو سوال پوچھ دو. یہ بات جب واضح ہوئی ہے تو اس سے پھر لگا کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ تھوڑا سا قدم پیچھے ہٹا رہی ہیں اور اگریسونیس جو ہے وہ تھوڑی سی کمی لا رہی ہیں. تو اسی سے پھر باقی باتیں پھوٹتی ہیں، اور تجزیہ نگار جو یوں بلی کے بھاگو چھیکا ٹوٹا انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو لے کے اپنے اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ہوگا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.